اور اگر کوئی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کے اندر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں۔ کانفیڈنس ہی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی اچیومنٹ دلاتی ہے، یہ واحد چیز ہے۔ آپ دیکھیں کتنے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں خود اسپورٹس میں رہا ہوں، رینکنگ 1 سے لے کے رینکنگ 10 تک کسی بھی اسپورٹس میں تمام کھلاڑیوں کی ٹیکنیک، فٹنس ایک لیول کی ہوتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ نروس، کانفیڈنس لیول۔ کوئی ورلڈ نمبر 1 رہتا ہے، اسی کیٹیگری میں اس میں فال کرتا ہے، اسی فٹنس میں، اسی ٹیکنیک میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ نمبر 1 رہتا ہے اور باقی ایک نمبر 10 ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے اس لیے وہ جیتتا ہے، باقی میں تھوڑے سے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی نشے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے، اور کوئی بندہ جب تک کانفیڈنٹ نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوتا۔ آگے وہی بڑھتا ہے کہ جس کے اندر ایک دم ہوتا ہے کرنے کا، کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں کہ بہت نیچے سے بہت اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول بعد میں ہے، ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس لیول تک جانا ہے۔ تو آپ ہمارے اس ملک کا آپ مستقبل ہیں، آپ اپنے والدین کا، جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کا، جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا، اپنے صوبے کا، اپنے ملک پاکستان کا آپ ایک اثاثہ ہیں۔ اگر آپ لوگ اس معیار تک نہیں جاؤ گے کہ جو معیار آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے لو ایکسپیکٹیشن کے بعد پھر وہ ممالک بھی لو رہ جاتے ہیں، وہ خاندان بھی لو رہ جاتے ہیں، وہ نظام بھی لو رہ جاتا ہے۔ اس نظام کو اٹھانے کے لیے، ملک کو اٹھانے کے لیے، اپنے خاندان کو اٹھانے کے لیے آپ کو پورا اعتماد ہونا ہے۔ کوئی بھی انسان جو نشے کا سہارا لیتا ہو کبھی پورا اعتماد نہیں ہو سکتا۔ پورا اعتماد ہونے کے لیے اپنی ذات میں آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ابھی کچھ جگہوں پر ہم نے ایک سروے شروع کیے اور ہم نے ٹیسٹ کرنا شروع کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اکانومک فگرز ہم سوچ رہے تھے، اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اس حوالے سے تھوڑی کم آئی ہے، لیکن ختم کرنا ہے اس کو۔ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگوں کو جو منشیات بیچتے ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے اپنے ان دوستوں کو جو منشیات استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ان کا علاج کرایا جائے۔ علاج سنت ہے، علاج ہوگا تو ٹھیک ہوگا، علاج نہیں ہوگا تو وہ مزید نیچے جائے گا، اور آخر کار اتنا نیچے چلے جائے گا کہ اس کے بعد اگر اس کا علاج ہو بھی جائے تو دوبارہ اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو اتنا نیچے لے جائے گا کہ دوبارہ اٹھانا ان کو بہت مشکل ہوگا۔ تو اس سے پہلے ہی اگر اس کا تدارک ہو جائے، کینسر پھیلنے سے پہلے ہی علاج ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک سٹیج کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے، یقین ہے کہ ہم لوگوں نے ایک مقصد کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد کوئی بھی ایسا انسان جو منشیات استعمال کر رہا ہے یا منشیات فروخت کر رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے جہاد سمجھ کر، نشاندہی کر کے۔ اگر ہم یہ فیصلہ آج کر لیں تو 90% منشیات کا یہ مسئلہ آج ہی سے حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ادارے آپ کے پاس موجود ہیں، سسٹم آپ کے پاس موجود ہے، حکومت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی صرف ہیلپ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کرپشن کے لیے بھی وسل بلوور لا کو میں کر رہا ہوں، میں آپ کو بڑی مبارکباد دے رہا ہوں کہ پاکستان میں نہیں بلکہ اس صوبے میں کم از کم میں ہر بندے کو اپرچونٹی دے رہا ہوں کہ حق حلال سے پیسہ کما لو، حق حلال سے۔ وہ کیا ہے؟ 40% ہم دیں گے اس شخص کو جو نشاندہی کر کے بتائے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ علی امین کی ہے لیکن اس کے ڈرائیور کے نام پہ ہے۔ آپ نشاندہی کریں گے، ثابت ہو جائے گا کہ یار ڈرائیور کی کیا حیثیت ہے، یا جس بندے کے نام پہ ہوتا ہے منی ٹرے وہ نہیں دکھا سکے گا، بینامی سب کہتے ہیں، اور بینامی کے اندر ثابت ہو جائے گا کہ یہ تو اس حیثیت کا بھی نہیں ہے کہ یہ کسی پمپ کا مالک ہو یا اس جائیداد کا مالک ہو یا اس بلڈنگ کا مالک ہو یا اس گاڑی کا مالک ہو، تو اس میں یا تو بتا دے گا کہ کلپریٹ کون ہے، یا وہ نہیں بتائے گا تو حکومت ضبط کر لے گی۔ لیکن جو بندہ یہ نشاندہی کرے گا اس کو اس کا 40% مل جائے گا، اس کا جتنی بھی اس کا ویلیو ہوگی اس پراپرٹی کی، اس گاڑی کی، اس کسی بھی اینٹیٹی کی،
उसका 40% सूबे में उस शख्स को मिलेगा कि जो शख्स की निशानदेही करेगा। अब हर कलार के लिए मैंने आपको वो अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर आप निशानदेही करो तो आप ठीक ठाक अमीर इंसान बन सकते हो। बेशक मैं सोच रहा हूं कि पटवारी बड़ा फायदा ले लेंगे इससे, क्योंकि पटवारी को सारा पता है अंदर की खानियों का कि जमीन असल में किसकी है, असल मालिक कौन है। इसी तरह माशरे में उस गांव में रहने वाले, उस मोहल्ले में रहने वाले बहुत से लोग जानते हैं कि वो अच्छा नाम इसी खराब में रखेंगे, मतलब मेरे ड्राइवर के लिए छूट है कि मगर मेरी गाड़ी इसके नाम पे तो बता दे भाई ये गाड़ी मेरे नाम पे असल में इसकी है, नाम उसे पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह, और उस गाड़ी का 40% पैसा भी उसको मिल जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले दिन में एक बात कहा था कि आप लोग हमारी टीम है, हुकूमत की टीम आप लोग हैं, ये अवाम है। जब तक अवाम हुकूमत का साथ नहीं देगी, हुकूमत पे एतमाद नहीं करेगी, निजाम पे एतमाद नहीं करेगी, हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसके लिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को ऑन करें, अपने इस निजाम को ऑन करें, अपने सूबे को ऑन करें, हमें ऑन करें, हम पे एतमाद करें, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एक शिकायत जो है नीचे लेवल पे रह जाए, ऊपर लेवल तक ना आए, इसलिए सेम पोर्टल मैंने बना दिया ताकि मेरे तक वो आ जाए। लेकिन अगर आपकी आवाज नहीं पहुंची तो आपने खामोश नहीं होना, आपने तब तक उसके पीछे लगे रहना है जब तक उस जगह तक आवाज ना पहुंचे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसी किसी चीज को हम सपोर्ट नहीं करते जो हमारी आवाम के खिलाफ है, जो करप्शन है, जो हमारे आवाम की, हमारी यूथ के लिए नुकसानदेह है, जो हमारे सूबे के लिए नुकसानदेह है, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हम उस सब चीज में आपका साथ देंगे, लेकिन आपने हमारी आवाज बनना है, आपने टीम बनना है, आपने निशानदेही करनी है, आपने मुकाबला करना है, आपने कन्फ्रंट करना है और आपने आगे बढ़ना है हमारे साथ इंशाल्लाह। मैं आखिर में कहते हैं क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट अगर आप नहीं देंगे तो और लोगों के अंदर वो जज्बा नहीं आता काम करने का। मैं कमिश्नर पेशावर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरी एक सोच थी कि मैं चाहता था कि ये चीज हो, तो मेरे साथ उन्होंने जब मीटिंग में मैंने उनको बताया कि उन्होंने मेरे साथ लगातार मीटिंग करके मुझे मजीद बेहतर करने के लिए कि हम मजीद बेहतर इलाज कैसे कर सकते हैं, इसे मजीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, मेरे साथ सेशन किए। और उसके बाद इंशाल्लाह आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब जिस तरीके से हम शॉर्टलिस्ट करके मजीद बेहतर करके इसको प्राइवेटली और उन मुख्तलिफ अस्पतालों में कि जो बेहतरीन तरीके से जल्दी इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इलाज के लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए, दवाई चाहिए, एक परहेज चाहिए, तो अगर वो उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो 3 महीने का इलाज 6 महीने में होगा। तो उस सारी चीजों को हमने कवर अप किया एक दफा, और मैं पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि जो भी हमारे लोग होंगे बहुत जल्द बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह इस मंशियात इलाके जो इन्वॉल्व हैं और अब उनकी बॉडी में इतनी ज्यादा जा चुकी है कि अब उनके लिए इलाज जरूरी है कि वो इलाज के जरिए ही नहीं कर सकते हैं उसे, तो इंशाल्लाह उससे सेहतियाब होंगे और हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, बल्कि हमारा एसेट बनेंगे। मैं आखिर में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम इदारों से जो इससे कंसर्न है और तमाम अवाम से कि आपने इस जिहाद में हमारा मजबूत साथ देना है। सबका बहुत शुक्रिया।